جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ تو بھی وہیں پہ جا جس در پر سب کے بگڑی بڑھتی ہے، تو بھی وہیں پہ جا جس در پر سب کی بگڑی بڑھتی ہے، ایک تیرے بگڑے کو بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں، ایک تیرے بگڑے کو بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں۔ عشق شہبت سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، عشق شہبت سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، نام محمد کے میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں، نام محمد کے میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام تھا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں جب محمود بھائی پڑھتے ہیں نا تو ایک سحر طاری کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ محمود بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ وقفے کے بعد ہم آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہیں، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مظہر ملک صاحب نے۔ آج وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے کچھ مصروفیات کی بنا پر، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ پینل میں بیٹھنا پڑ رہا ہے، تو اب بھائی لیٹ ہوں گے تو پھر بھگتنا تو پڑے گا بھائی، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اور یہی اور یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ عمران، اور ساتھ آپ ہمارے پینل میں اکثر سعدیہ کو دیکھتے ہیں۔ سعدیہ، السلام علیکم سعدیہ جی۔ ہم لوگ اپنی گفتگو جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کریں گے۔ میرے ذہن میں ایک سوال تھا، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ یہاں دو ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو سوشل پلیٹ فارمز کو بہت اچھے سے رن بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے سوشل پلیٹ فارمز پہ ایکٹیو ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ جو ینگسٹر ہیں جو اس طرف آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک گائیڈ لائن ہونی چاہیے۔ تو میں احسن بھائی سے پوچھنا چاہوں گی، احسن بھائی جو بچے یا ینگسٹر جن کا انٹرسٹ ہے کہ یار میں بھی کچھ ایسا شروع کروں یا کوئی ایسا کام شروع کروں، تو ان کے لیے بھی کوئی گائیڈ لائن دیں، کیسے سٹارٹ لیا جا سکتا ہے، کسی سوشل پلیٹ فارم کو کیسے رن کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، آپ کا سوال جو ہے نا وہ تھوڑا ایک روایتی تو ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آج کے پیراہے میں جواب دوں۔ آج جو انڈسٹری کے اندر اور جو کمیونٹی کے اندر اور جو سوسائٹی میں کمپٹیشن ہے، اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سوشل کام کریں گے تو ہم بالکل مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے، یا اپنے آپ کو یا یہ کام صرف عبدالستار ایدھی کو یا انصار برنی کو کرنا تھا، ہمارے لیے صرف سوشل پیجز پہ جا کے لائک کرنا اور
کیا بات ہے لکھنا ہی امپورٹنٹ ہے. جی 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 میں سمجھتا ہوں آج جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے ہائرنگ لوگ کو جب ہائر کرتے ہیں ہم لوگ یا جو کسی بھی کارپوریٹ میں ہائر کرتے ہیں اس میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے والنٹری ورک کا. آپ بالکل سمجھے یعنی آپ کا پروفیشنل کیریئر کیا ہے نمبر 1, ٹھیک ہے. آپ کی ایجوکیشن کیا تھی آبویسلی, نمبر 3 آپ کیا والنٹری ورک کرتے ہیں جی وہ جی کام جو آپ کسی کمیونٹی کے لیے کرتے ہیں. یہ ہمارے پاکستان میں تو کانسیپٹ بہت کہنا چاہیے کہ جرنل کانسیپٹ میں ہے اور ہم ویسے بائی دا وے پوچھ لیتے ہیں, بٹ انٹرنیشنل جو آج بچے جین زی کے اور سب لوگ باہر جانا جی چاہتے ہیں ان کے لیے سیگمنٹ بہت اہم ہے. معاشرے میں ان کو باہر ایسے لوگوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے جو کہ دوسرے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, کیونکہ ہم تو ایک بڑا بینگ اے مسلم ایک موٹیو رکھتے ہیں نا کہ آخرت کی جواب دہی ہے اور دوسروں کے کام آنے چاہیے. باہر یہ کانسیپٹ ڈفرینٹ انداز میں دنیاوی لحاظ سے کہ ایک دوسرے کے کام کیسے آتے ہیں, ہیلپنگ ہینڈ کیا ہے. بالکل. اچھا آج آپ اگر کمپیریزن کریں تو باہر کے لوگ ہم سے زیادہ اور ہم سے زیادہ والنٹری اور ڈونیشن پہ بلیو کرتے بالکل ہیں, ایسے ہی, بلکہ ایسے ہی. ہماری کچھ این جی او تو no doubt. باہر کے لوگوں سے زیادہ وہ حالانکہ مدد لے ہمارے رہی ہوتی دین میں یہ ہمیں گائیڈ لائن دی ہے لیکن کر وہ رہے ہیں. اب آپ کا جو سوال ہے وہ میں پہلے تو میں نے بیک گراؤنڈ بتایا کہ کیسے وہ اس کی اہمیت ہے. نمبر 2 دینی اور دنیاوی اعتبار سے اہمیت ہے. آپ کر کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ اب اتنی ضروری نہیں کہ میرا اسکول والا واقعہ جو ہے وہی ان کے لیے میں ادھر آؤ. ٹوڈے واٹ ایور یو آر ان واٹ ایور ایج یو آر, جس میں بھی آپ ہیں, آپ پہلے یہ تعین کریں کہ آپ کی نیت میں واقعی میں سنسیئرٹی کے ساتھ ہیلپ کرنے کی ہے. پھر آپ دیکھیں آپ کی فیلڈ کیا رہی ہے. اگر آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں تو آپ آج کل کے دور میں اگر کوئی آئی ٹی کی چیزیں سیکھنا چاہتا ہے, کوئی اے آئی کی چیزیں سیکھنا چاہتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں یار یہ میں فری آف کاسٹ کر سکتا ہوں, جیسے آپ کو بتایا ہمارا وزڈم تھراپی سینٹر کراچی میں موجود ہے, میں بالکل اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کرنا جگہ موجود ہے. آپ وہ جگہ ہمدرد پاکستان کے پلیٹ فارم سے یا لکی سے پلیٹ فارم سے لے لیں اور وہاں پر فری آف کاسٹ پروگرام کریے. ایک یہ بھی تو معاشرے کی خدمت ہے نا. سوشل ورک کے لیے کوئی ضرورت تھوڑی کہ پیسوں سے اگین کھانا کھلا کر کچھ کیا جائے. یو کین ڈو اٹ اینی تھنگ. ٹرین کر رہے ہیں نا ایک بندے کو, اسٹافنگ کر رہے ہیں. نمبر 2 آپ کے پاس ابھی ہمارے پاس فائر کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو فری آف کاسٹ ٹریننگ دیجیے فائر سیفٹی کی, یہ بھی سیگمنٹ ہو گیا. نمبر 3 آپ یہ سوشل پیجز کو رن کرتے ہیں یا وہ ہے فیس بک ہے واٹس ایپ ہے واٹ ایور یو آر ڈوئنگ, جسٹ پروپوگیٹ پازیٹیو پیپل ان اے پازیٹیو وے. آپ کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے ان کے لیے برا بھی نہ کریں, بلکہ ان کو اگر آپ کسی دوسرے کو ہیلپنگ کے طور پر فارورڈ کر دیں یا کسی کو اچھی بات بتا دیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے اور یہ بھی ایک سوشل ورک ایک انیشیٹو ہے نا, ایک طرح کا یہ اسٹیپ ہے کہ آپ نے ایک. اب لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, آپ اپنے ٹائم کو 24 آور کو یا ہفتے کے کچھ دن کو یا مہینے کے کچھ ٹائم کو ایلوکیٹ کریں. یار میں اتنا ٹائم ایلوکیٹ کر سکتا ہوں, ورنہ میری مصروفیت گھر کی, آفس کی, بیوی بچوں کی یا دیگر کاموں کی ہے, تو میں سے 5 گھنٹے اسپیئر کر سکتا ہوں مہینے کے اندر. تو آپ ان 5 گھنٹوں کو کسی این جی او کے ساتھ ان سے والنٹری کام مانگیں کہ بھائی میں 5 گھنٹے کے لیے اویلیبل ہوں, سنڈے کے دن یا سیٹرڈے کے دن آپ میرے لیے کوئی کام دیجیے, تو وہ بھی آپ کا سوشل ورک ہے. تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کسی این جی او کے اندر ڈائریکٹلی ڈائریکٹر لگیں یا کوئی آپ ایسا ہی کام کریں جس میں آپ کو چیریٹی بانٹنی ہے, پیسے جیب سے والٹ نکال کے استعمال کرنا ہے. یو کین کانٹیکٹ ٹو خرم صاحب, ان سے بولے بھائی میں اویلیبل ہوں, آپ بتائیں کیا کرنا ہے. جو لوگ رمضان میں افطاری دے رہے ہیں آپ ان سے بولے میں والنٹری اویلیبل ہوں. اگر آپ کچھ خرچ نہیں کر سکتے تو محنت تو کر سکتے ہیں. بہت بڑی بات ہے اور بہت سوشل ورک کے لیے دیر از نو نیڈ ٹو ہیو something in your pocket only, you can have your time to spend with them. یہ جو بات انہوں نے کی ہے, میں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک ایسا میسج دینے جا رہا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس کے لیے جو پاکستان سے کہیں جانا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے پلیٹ فارم سے ایسا کام ہو رہا ہے اور یقیناً انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے اگر معاشرے میں کوئی بہتری آ جائے, کوئی بھلا ہو جائے تو وہ ہو. میں آپ کو بتاؤں, آپ اپلائی کریں کسی بھی یورپ ملک کو, یو کے کو, یو ایس کو, اور اس کے ساتھ آپ نے ایز اے والنٹری سرٹیفکیٹ لگایا ہوا ہے, آپ کے ویزا لگنے کے چانسز 100% ہو جاتے ہیں. یہی بات میں آپ اندازہ کریں, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ باقاعدہ یہ ایک اویئرنیس ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی بیٹا بیٹی جا رہا ہے کہیں پڑھنے کے لیے, وہ اس نے یونیورسٹی سے انویٹیشن منگایا ہے, اس نے وہاں کی فیس جمع کرائی ہے, اس کے باوجود یہ شیور نہیں ہے کہ اس کا ویزا لگے گا, ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس بچے نے آپ کا کسی بھی ادارے کا اس نے جہاں اس نے کام کیا ہے 2 مہینہ 6 مہینہ 8 مہینہ جتنا بھی کیا ہے والنٹری ورک, اس کا سرٹیفکیٹ لگا رہا ہے, وہ سرٹیفکیٹ لگانے کے بعد اس کے ویزا لگنے کے چانسز
100% ہو جاتے ہیں. بہت بڑی بات ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، میں ہمارے جو والنٹیئرز ہیں جب وہ اپلائی کرتے ہیں تو ہم اسے آفر کرتے ہیں، اور باقاعدہ مجھے ویزا افسر کا فون آتا ہے، کیونکہ میرے لیٹر ہیڈ پہ میری سگنیچر، میرا نمبر لکھا ہوتا ہے، تو ویزا افسر مجھے فون کرتا ہے، مسٹر خرم یو نو دس گائے ہی از اپلائنگ فار ویزا. تو اب اس سے مجھے ایک اچھی بات پتہ چلی کہ کم سے کم ہمارے ادارے کی وجہ سے کسی بچے کا فائدہ ہو رہا ہے. تو چلو یار اچھی بات ہے. یہ وجہ یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ باہر وہ بڑا ایک طرح سے لازمی oblige کرتے ہیں، یہ سافٹ ہے، یعنی آپ یہ سمجھے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں آ کے بگاڑ نہیں پھیلائے گا، یہ کمیونٹی کو سرو کرے گا. جی بالکل. میں یہی بتا رہا تھا آپ کو کہ اگر ہم اسی کو ایڈیشن دے دیں، اسی بات کو اگر میں ایڈ کر کے چلوں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پیسہ نہیں ہوگا تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، ہم بزنس نہیں کر پائیں گے، ہم کسی کی خدمت نہیں کر پائیں گے، ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے جب تک جیب میں پیسہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے اندر پیشن موجود ہے نا، تو آپ کے پاس ٹائم اویلیبلٹی ہے، کہیں سے آپ ٹائم مینیج کر سکتے ہیں، اٹ از ویری ایزی کہ آپ کسی کے وقت کسی بھی وقت بھی کام آ سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ پیسے کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے. کسی کو کچھ اور طرح کی ہیلپ چاہیے، کسی کو اسٹڈی کی ہیلپ چاہیے تو اسٹڈی کے لیے تیار ہو جائے، کسی کو آپ بہتر اگر پرفارم کروا سکتے ہیں تو پرفارمنگ کروا دیں، کسی کو آپ بہتر شخصیت کے اس کے اندر کی جو کوالٹیز ہیں اس کو سامنے لانا چاہ سکتا ہے تو وہ لائی جا سکتی ہے. تو بہت سے ایسے پہلو ہیں جس پہ بغیر پیسے کے بھی کام ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر میں اس کو ایک لائن میں سمیٹوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیسیکلی آپ کسی کے لیے بھی کوئی کچھ بھی پازیٹیو کر رہے ہیں، یہ آپ کی سوشل ایکٹیویٹی ہے. وہ آسان لفظوں میں کہا جائے کہ وہ اسٹارٹ اپ ہے کسی بھی چیز کا. بالکل. اور اسی طرح سے معاشرے بنتے ہیں، اسی طرح سے کمیونٹی سرو ہوتی ہے، اور یہی ایک معاشرے کو صحت مندی کے ساتھ آگے لے کے جاتی ہے، اور ملک اسی طرح ترقی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ کہلاتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے بھائیوں کی، اپنے لوگوں کی، اپنے ملک کی کیسے خدمت کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ معاشرے میں مختلف پہلو ہیں، اور ہر پہلو کی اگر ہم دیکھیں تو ایک الگ ریکوائرمنٹ ہے، اور اس میں اگر ہمیں کچھ لوگ اس طرح کے ملتے ہیں کہ کیونکہ ڈفرینٹ لوگ ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگری میں ہیں، ڈفرینٹ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، تو وہ جب اپنا ہمیں کچھ بھی 100% میں سے کچھ پرسنٹ بھی وقت دیں، کچھ پرسنٹ بھی کچھ ہمیں اپنا ویژن دیں، یا کچھ پرسنٹ بھی ہمیں گائیڈ لائن دیں، تو اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور چیزیں بہتر ہوتی ہیں. ہمارے پاکستان جیسی کنٹری میں اسپیشلی اگر میں کراچی کی بات کروں تو آپ دیکھیں یہاں پر بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں، لیکن یہی سوشل پلیٹ فارمز بہت سارے ڈومین پہ ورک کر کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس سے بیٹرمنٹ نظر آ رہی ہے. اچھا، یہاں ایک چیز کا ذکر میں اور کرتی چلوں. آج 16 رمضان ہے، مرحوم امجد فرید صابری صاحب کی آج جو ہے وہ شہادت کا دن ہے، آج ان کی برسی ہے، ان کے گھر کے قریب منائی بھی جا رہی ہے. اور بالکل وہ ایک ایسا نام تھے کہ جن کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، جنہوں نے اپنی جو صلاحیات تھیں، جنہیں میں کہوں کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے پاکستان کا نام انٹرنیشنلی منوایا. اور وہ ایک ایسی شخصیت تھے، بہت ہمبل، بہت پولائٹ اور بہت پازیٹیو شخصیت تھے. رمضان ٹرانسمیشن کی جان ہوا کرتے تھے. تو آج ہم انہیں جو ہے خراج تحسین پیش کریں گے، اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور کبھی کبھی کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو ذہنوں پہ چھاپ چھوڑ جاتے ہیں، یہ بھی ایک ایسا ہی حادثہ تھا. میں ابھی واقعہ آپ کو سناؤں گا، 2 دن پہلے کا واقعہ ہے. جی جی. میں محمود بھائی سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ان کا آخری جو کلام تھا کہ آپ کو اگر یاد ہو تو اس کی 2 لائنیں اگر ہو. میں قبر اندھیری میں جو وہ بڑا پڑھتے تھے، تو آج کی ان کی یاد میں ہم اگر پڑھ سکیں. اے سبز گنبد والے، کیا بات ہے، منظور دعا کرنا جب وقت نظر دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا جب وقت نظر دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری
گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، اور امجد صابری صاحب کی جو ہے یاد تازہ ہو گئی۔ محمود بھائی کی آواز میں ویسے بھی جادو ہے، تو میں یہ خرم بھائی سے پوچھنا چاہوں گی، خرم بھائی بڑا ایک پازیٹیو چہرہ تھا، جو اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے ملک کا ایک ایسا نام جو رمضان ٹرانسمیشن میں تو رمضان ٹرانسمیشن کی جان ہوتا تھا، لیکن ایک بہت پازیٹیو آدمی بھی تھے۔ میں آپ کو بتاؤں میری اس سے وابستگی تو 20-25 سال کی تھی۔ 2 واقعات سناؤں گا، آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا۔ کوئی 1 ہفتہ پہلے اس سے پتہ چلا ہمارے گھر کی رینوویشن ہو گئی، تو مجھے اس سے فون کیا، یار فرم بھائی رینوویشن ہو رہی ہے نا، چھت پہ محفل ہونی چاہیے۔ اچھا، تو ہاں، تو چھت پہ ہم ذرا محفل کے ذرا شوقین آدمی ہیں، تو انہوں نے کہا خرم بھائی محفل ہونی چاہیے۔ میں نے کہا دیکھو بھائی بات سنو، ہمارے ایک اور دوست ہیں استاد مظہر عمرہ بھتو، جی جی جی، اگر خان صاحب کو پتہ چل گیا تو بڑی گالیاں پڑیں گی۔ ہاں تو بس ٹھیک ہے نا، خان صاحب اور ہم۔ تو اس نے مجھے کہا کہ ڈن ہو جائے، آپ ڈیٹ بتائیں، رمضان میں سحری کی ہم پروگرام کریں گے، خان صاحب پرفارم کریں گے اور ہم کریں گے۔ ہم نے کہا ڈن ہو گیا۔ آپ یقین مانیں، میں نے خان صاحب کو فون کیا دوسرے دن کہ یار خان صاحب دیکھو امجد کا فون آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ چھت پہ نا محفل ہونی چاہیے اور سحری کا باربیکیو اور کے پورا پکا انتظام، اپنے 20-25 دوستوں کو بلائیں گے اور چھت پہ کلام ہوگا۔ تو کہنے لگے میں کہاں ہوں گا؟ میں نے کہا بھائی اسے بتا دیا تم بھی ہوگے۔ تو آپ یقین مانیں اس حد تک وہ ہم سے جڑا ہوا تھا۔ ہماری آرٹس کاؤنسل میں الیکشن ہوتا ہے، تو ہمارا گروپ ہے وہ الیکشن لڑتا ہے، تو میں نے اس کو ٹریجرار کا فارم بھرا، تو مجھے کہنے لگا خرم بھائی مجھے تو ٹریجرار کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ ہوگا کیا۔ ابھی میں نے کہا بات سن، تجھے ٹریجرار اس لیے بنا رہے ہیں کہ فنکاروں، شاعروں، ادیبوں کو صحیح آدمی چیک دے۔ یار یہ کام ہوا ہے صحیح، پہلے اسے پتہ نہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ ہماری زندگی سے، ہمارے دوستوں سے، ہم سے اس لیول پہ جو ہے جڑا ہوا تھا۔ ان کی فیملی جڑی ہوئی تھی اور ان کے بھائی بھی آج بھی ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم جائیں گے ان کے گھر۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو محفل کی جان ہوتے ہیں اور وہ گفتگو میں مذاق بھی بڑا مزیدار کرتے ہیں، بالکل، بہت مہذب، بڑا مہذب، کہ خواتین بھی بیٹھی ہوں تو انہیں بھی لطف آئے، کہ اسے کہتے ہیں مزہ نا۔ تو اچھے لوگ خالق کا ایک عظیم نظام ہے۔ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ یار یہ اللہ نے اچھے لوگوں کو کیوں بلا لیتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ خراب لوگوں کو بلائے، یہ بیکار لوگوں کو بلائے جنہوں نے دھرتی پہ ظلم کیا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو کہ جو خدمت کر رہے ہیں۔ ایک مجھے بتائیں لائے خرم بھائی، ایک جگہ یہ ہوا کہ ایک چھولے لالو کھیت میں ایک بندہ جو ہے وہ چھولے لگاتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کی 3 بچیاں تھیں، ایک بیٹا تھا، اس کی بیوی لگاتی تھی۔ تو کہنے لگا مجھے پتہ چلا کہ بچی کی شادی ہے، تو کہنے لگا ایک دن اس نے کہا کہ میں جو ہوں نا چھولے والا بن جاؤں گا۔ وہ فزیکلی چھولے والا بن گیا
وہاں آ کے اس نے چھولے لگائے, یعنی انہی کے اسٹال پہ کھڑا ہوا. اب لوگوں کو پتہ چلا کہ یار آج جو ہے نا امجد بھائی بیچ رہے. ارے بھیا رش لگ گیا. وہ کہہ رہا ہے خرم بھائی میں نے تو اس کی وائف کو پہلے کہہ دیا تھا کہ تم 2 پتیلیاں اضافی رکھنا, آج میں آ رہا ہوں تو تمہاری سیلری بھی اچھی ہوگی. اچھا بولنے لگا اس سے ایک اور فائدہ ہوا, جو لوگ چھولے خرید رہے تھے انہیں پتا تھا کہ میں یہاں کوئی سوشل ورک کے لیے آیا ہوا ہوں, تو اگر اس کی کاسٹ 100 روپے تھی تو لوگ 200 روپے دے رہے تھے, دینے کے لیے لوگ تیار تیار تھے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایک آج کے دن یہ جو کاز لے کے نا, وہ کاز لے کے اس کو کہ اس کی بچی کی شادی تھی, تو وہ جو ہے لوگوں کو بتا بھی رہا تھا کہ بات سنو یہ ہماری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے, تم خیال رکھو تم اس کا. تو جب آپ یہ دیکھیں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, وہ پبلک فگر ہوتے ہیں, پبلک فگر, اچھا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ, بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. مجھے کہنے لگا یار خرم بھائی میں نے یہ جو قوال پارٹی ہے نا ان کا ایک کام کیا ہے ٹناٹن. میں نے کہا اچھا وہ کیا کیا؟ کہنے لگا یار 5-5 ہزار روپے چلے جاتے تھے, تو میں نے ان کا منیمم رکھ دیا 50,000, جاؤ نہیں جاؤ 50,000 سے کم میں نہیں لینا. کہنے لگا دیکھو اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ آج منیمم چھوٹے سے چھوٹا قوال بھی اگر آپ بلائیں گے 50,000 سے نیچے آئے گا ہی نہیں, ورنہ یہ 5,000 میں 5,000 روپے اور 15 لوگ, اب سوچیں 5,000 روپے میں 15 بچے جائیں گے, ان کو پیسے کتنے مل رہے ہیں؟ تو ان کی کہنے لگا کہ دیکھیں آپ جس فیلڈ میں رہیں اس فیلڈ کے لوگوں کو گروم کر دیا. آج آپ دیکھیں ہمارے یہاں مختلف سوشل ایونٹس میں, شادیوں میں بھی جو ہے اب قوالوں کو بلا رہے ہیں. آج کل قوالی نائٹ کا بہت زیادہ کانسیپٹ کا ذکر ہو رہا ہے. تو ہمارے یہاں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ جو قوالوں کو پروموٹ کرنے میں اور ان کے پیسے بڑھانے میں امجد کا بہت بڑا. امجد بھائی اگر میں بات کروں تو ایک واقعہ مجھے بھی یاد آ رہا ہے, آرٹس کونسل کے الیکشن ہونے والے تھے تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے سارے دوستوں کے ساتھ, تو کھانے کا ٹائم ہو گیا نا. اب امجد بھائی وہ پیچھے کر کے اکیلے بیٹھے ہوئے, سب آ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں. میں بھی آہستہ آہستہ کھانا چھوڑا, ان کے پاس چلا گیا. میں یار امجد بھائی آپ پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے ہو, آپ کو فرنٹ پہ ہونا چاہیے تھا. کہہ رہے نہیں یہ کام میرا نہیں ہے, میں یہاں پیچھے بیٹھ کے بیٹھا ہوں, مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے. اور زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں, کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں, انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ یار ایک میرا نام ہے تو مجھے کوئی سٹینڈرڈ بنا, ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی تھے. کہیں بھی بیٹھ جانا, کہیں بھی کھانا کھا لینا, کسی لوگ سے مل کے کھڑے ہو کے باتیں کرنے شروع کر دینا, یہ ان میں بڑی کوالٹی تھی. آپ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کا لائف اسٹائل ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا تھا, لیکن انہوں نے اپنا وہ ایریا نہیں چھوڑا جہاں وہ رہتے. یہ دیکھیں یہ جو بات ہے, میں نے ایک دن کہتے تھے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا, سنیں اس کی بڑی راکٹ سائنس ہے. یہ لوگ اسے کہتے تھے, میں نے تو یار ایک دن کہا کہ یار اللہ میں نے تمہیں دے دیا ہے, اپنی فیملی کو لے جاؤ کلفٹن ڈیفینس. کہہ رہے خرم بھائی ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں آپ کو. میں نے کہا کیا بتاؤ؟ کہنے لگا آپ ایئرپورٹ پہ اترے, ٹرین اسٹیشن پہ اترے, آپ بس اسٹاپ پہ اترے, ان کو بولے کہ امجد فرید صابری کے گھر جانا ہے, وہ لیاقت آباد لے آئے گا. بالکل ایسے وہ کوئی رکشے والا, کوئی ٹیکسی والا. میں نے کہا یار یہ بات میں لاجیکل بات ہے, یہ اس نے خود کہا ڈیفینس میں کہاں چلے جاتے ہیں, کون ڈھونڈتا ہے, کس کو پتہ ہوتا ہے کہاں بیٹھا. سب جانتے چینل تھے. پہ میں نے پہلے بھی بتائی تھی آپ کو لاسٹ ٹائم پروگرام میں, میری والدہ جو ہے نا ان کی ڈاکٹر تھی, یعنی ان کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ صابری صاحب کی جو وائف تھی, جو بڑے صابری صاحب تھے, صابری صاحب ان کی امجد صاحب کی برتھ جو ہے لیاقت آباد میں سبحانی ہاسپٹل تھا, میری والدہ وہاں ڈاکٹر تھی, وہیں پہ ہوئی تھی. جی یہ بتایا لاسٹ ٹائم بھی شاید تذکرہ ہوا تھا. تو وہ اکثر ان کی جو والدہ جب تک حیات تھی کافی آنا جانا بھی رہتا تھا, اور صابری صاحب جب تھے تو وہ بھی اسی کلینک میں آیا کرتے تھے, والدہ جہاں پر میری کلینک کرتے ہیں. تو مجھے ہمارا شروع سے صابری فیملی کے ساتھ, تو یہ لیاقت آباد میں رہنے کے حوالے سے بتا رہا ہوں, یہ بچہ اس گلی کا اور اس علاقے کا بالکل ہر ایک کو پتہ ہے. اور ماشاءاللہ صابری صاحب جو ان کے والد صاحب تھے وہ وزن میں بہت زیادہ تھے. جی ویٹ تھا. تو ہمارے یہاں کلینک تھا والدہ کا, تو اس میں ہمیں بہت ہی چھوٹی ایج میں یاد ہے تو وہ اس کے 2 دروازے کھلتے تھے, تو صابری صاحب آتے تھے, تو میں ہمارے گھر پہ وہ کلینک تھا, تو اس میں جو ہے وہ ان کا آنا رہتا تھا. تو بچپن سے ان کا قوالی کا لیاقت آباد کا کوئی پروگرام ہو, کوئی جگہ ہو, تو پورے امجد صابری صاحب کے والد صاحب جو تھے بالکل ایسا ہی. میری پہلے رہائش جو تھی نا وہ لالو کھیت میں ہی تھی شروع میں. اب میری بھی شروع میں ٹھیک ہے نا, تو لالو کھیت میں رہتے تھے, تو ایک گلی چھوڑ کے ایک دوسری گلی میں یہ رہتے تھے, اور مسجد ہماری کمبائنڈ ہوتی تھی, ایک ہی مسجد میں دونوں نماز پڑھنے آتے تھے. اب رمضان میں وہ اس وقت ایج بھی چھوٹی تھی, تو رمضان میں وہ فجر میں آ کے یہ جو آج کلام پڑھا گیا ہے یہ وہ اکثر پڑھا کرتے تھے. بالکل ینگ ایج میں تھے, اس وقت اتنی پاپولیرٹی نہیں تھی ان کے پاس, لیکن یہ اس وقت کا دور ہے جب
धनतनाहट शनशनाहट आम होती थी, उस दौर की बात कर रहा हूँ। और एक दफ़ा क्या हुआ कि हम असर की नमाज में बैठे हुए और पता चला कि बाहर फायरिंग शुरू हो गई। हमारी असर से मगरिब वही होगी, हम बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे हालात में भी वो नमाज नहीं छोड़ते थे, आते अच्छा, थे, उनका एक बड़ा मुझे याद आ रहा है, उनका एक बड़ा मशहूर डायलेक्ट था। वो ये कहते थे कि अगर मुझे छींक भी आएगी तो रिश्तेदार बाद में आएंगे, पड़ोसी पहले आ जाएंगे। मतलब उनका इतना ज़्यादा वहाँ पर था। और वो बड़ा बहुत मोहल्ले के लिए influence था बहुत काम भी करते बहुत काम करते मोहल्ले थे, के हर no घर doubt। को बताता कि कोई चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो साबरी साहब के घर बहुत काम और ये करते उनके थे। वालदा भी आखिर तक जब जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही हम था। उनकी ताज़ियत के लिए गए थे अमजद साहब की, तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि मोहल्लेदारों ने ना बहुत सारे अमजद दे दिए मुझे। सही बात। मतलब एक अमजद गया है, मेरा मोहल्ला जो है उसमें बहुत सारे अमजद हैं। बहुत मोहब्बत थी उनकी, बहुत ज़्यादा थी एक लोगों की। उनका एक जो दो शादियाँ थी, मुझे एक दिन कहने लगा यार खुर्रम भाई एक बड़े ज़बरदस्त वाक़या है, वो आपको बता सकता हूँ। मैंने कहा बताओ। मुझे कहने लगा यार वो अम्मा को एक लड़की पसंद आ गई, हमें वो पसंद ही नहीं आया। कहने लगे फिर क्या किया? कहने लगे अम्मा को हमने कहा भाई देखो हम तो नहीं करेंगे ऐसे। नहीं तुम्हें तो इससे करनी है। अच्छा पुराने ज़माने में बड़ा ऐसे ही होल्ड होता था था। उनकी अम्मी का। उनकी अम्मा का होल्ड था। तो हुआ ये कि वो एक डॉक्टर से कहने लगा मैं मिला, उस डॉक्टर को मैंने तैयार किया, और ये मैं रियल वाक़या सुना रहा हूँ। वो डॉक्टर को बोला यार देखो कुछ सुन करो, कुछ हो जाए काम। तो भाई देखो एक काम, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारे घर वाले जानते हैं, तो तुम एक्टिंग करना हार्ट की है, और जब मैं आऊँगा तो मैं बोलूँगा भाई इसको कोई टेंशन नहीं देना है आपने। तो उसमें तुमने अम्मा से कमिटमेंट ले लेनी है, अम्मा से कमिटमेंट लेनी है कि शादी जो है ना दूसरी अलाउ कराओ। आप यकीन माने ये वाकया रियल हुआ है। क्या बात है। ये वाकया रियल हुआ है। उसने एक्टिंग की पूरी। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने बोला भाई जो ये बोले मान जाओ मान जाओ मान जाओ। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी दूसरी शादी कर लेंगे, तुम सही क्या हो जाओ। बात है, देखिए जी। ये सब टिप दे रहे हैं। ये ऑनर टिप गई है भी एक। मैं सादिया की तरफ आऊंगी। सादिया, आपने भी उनके कलाम बहुत सुने होंगे क्योंकि एक बहुत मशहूर हस्ती थी। तो क्योंकि उस वक्त सबको होता था यार अमजद साबरी पढ़ रहे होते थे ना, तो बस एक समा ही और होता था। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी वो, और हमारे सामने ही हुए, आई थिंक कुछ सालों पहले की ही बात है। और उससे हमें यही सबक लेना चाहिए कि हमें अपनी औलादों पे फोकस करना चाहिए कि यार उनकी भी वालदा का उसका बहुत बड़ा हाथ होगा इसमें, तरबियत में, कि इस तरह की। और उनकी अपनी भी औलादें अब तो कलाम पढ़ रही हैं, बेटा उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ता है और उनकी आवाज़ में भी बहुत असर है। तो तरबियत का इसमें यही मैं यहाँ पर बस ऐड ऑन करूँगी कि तरबियत पे एज अ मदर बहुत फोकस करना चाहिए, जी जी क्योंकि बिल्कुल। तरबियत से ही उनकी चैरिटी भी थी, कलाम भी पढ़ते थे, चैरिटी भी करते थे, और देखा जाए तो मज़ा भी था उनके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें सोशल वर्क भी थी। करते जिस महफिल में आते थे उसमें बहुत अच्छा लगता था। तो इस तरह का ही हमें एक माँ होने के नाते हमें इसी तरह की एक तरबियत करनी चाहिए औलाद की, कि हर तरीके से जो है बच्चा। बहुत अच्छी बात आपने कही। यहाँ पर हम बस कुछ यादें अमजद भाई से रिलेटेड जो थी वो ताज़ा कर रहे थे। तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है औरंगज़ेब भाई से कि वो एक कलाम पेश करें। और क्योंकि जो नात और मनकबत होती है ना, वो रमज़ान ट्रांसमिशन का हुस्न होता है। जी औरंगज़ेब भाई। मेरे दिल में है याद मुहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, वाह, क्या अच्छा है भाई औरंगज़ेब भाई, वाह, हरम वाह, के करम से आ गया ज़िंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मुहम्मद। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में,
دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، ناخدا ہیں میرے جب محمد، تو کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ میں غلام غلامان احمد، میں غلام غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد۔